بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا آج کا موضوع سٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہمارا سیشن ہوا ہے، اسی سلسلے میں یہ دوسرا سیشن ہے۔ آج کا موضوع ہماری لائف میں ٹائم ویسٹرز اور ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وی ویسٹ our ٹائم a lot، آفسز میں یا پرسنل لائف میں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اس کے لیے جو معیار ہے اور جو ٹچ سٹون ہے وہ یہ ہے، اپنے آبجیکٹو کو سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ آج کا دن آپ نے اپنے آبجیکٹو کے پیش نظر کیسے گزارا ہے۔ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ آپ کے آبجیکٹو کو ریئلائز کرنے میں کتنی معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ اگر تو وہ معاون ثابت ہو رہی ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ٹائم کو بہت جوڈیشیسلی اور بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر سرٹنلی یہ ٹائم ویسٹرز کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اس کو آپ ایک ایکسرسائز کے طور پر جو دن گزر گیا ہے اس دن کی اپنی ساری ایکٹیویٹیز مصروفیات کو لکھیے، اور جو آج اب تک آپ نے جو کام کیے ہیں ان کو لکھیے اور دیکھیں آپ نے کتنا ٹائم کی چیز کو اسائن کیا ہے، اور پھر یہ دیکھیے کہ جو ٹائم آپ نے اسائن کیا ہے کیا واقعی وہ اتنی اہم ہے چیز، وہ ضروری ہے آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے میں۔ اگر نہیں ہے تو سرٹنلی اس کو آپ پرون کریں، اس کو کم کریں، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو ٹائم دیں۔ ایک بات، جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹائم ویسٹرز مائنس ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ سرٹنلی یو ول فیل دیٹ یو آر موونگ ٹورڈ یور ڈیسٹینیشن in a proper speed and in a proper way۔ پھر آفسز میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ وقت غیر ضروری لینگتھی میٹنگز میں ضائع ہوتا ہے۔ میٹنگ ضروری چیز ہے، آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، ایک خاص آبجیکٹو ہے۔ آپ نے اسیس کرنا ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹو کو کہاں تک ریئلائز کر چکے ہیں، کیا ڈیفیشنسیز ہیں، پرابلم ہے، آگے موو کیسے کرنا ہے، ہرڈل کو کیسے ریموو کرنا ہے۔ دس از پارٹ آف مینجمنٹ پروسیجر اینڈ سیٹ اپ۔ لیکن اس کو بھی غیر ضروری طور پر پرولونگ کرنا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے اگر ٹائم ویسٹرز کیلکولیٹ کرنا چاہیں کہ جی ہم نے میٹنگ اصل کام کی بات کتنی دیر کی ہے اور غیر ضروری چیزوں کو کتنا اس میں ہم نے داخل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو مینجمنٹ سائنسز کے استاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 منٹس کے ارد گرد اراؤنڈ باؤٹ اس سے زیادہ لینگتھی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ساری کام کی باتیں ہو جاتی ہیں، آپ فیڈ بیک بھی لے سکتے ہیں سبارڈینیٹ سے، اور آپ اپنے فردر ٹارگیٹس اور فردر سجیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ تب ممکن ہے اب اگر آپ میٹنگ میں فوکسڈ ہوں، کوئی انٹروڈرز کو اجازت نہ دیں، کوئی ڈسٹورشن نہ ہو، کوئی انٹرونشن نہ ہو، اننیسیسری کالز نہ آئیں، انشیڈیولڈ وزٹرز انٹر نہ ہوں، تو پھر آپ سرٹنلی 90 منٹس میں بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ پیٹر ڈرکر جو کہ مینجمنٹ کے گرو ہیں، وہ اپنی سروس کے دوران کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ جب وہ ایک بینک میں غالباً ملازم تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میری منتھلی میٹنگ شیڈیول تھی ود مائی مینیجر سینئر، تو وہ 90 منٹ کی ہوتی تھی، اور اس میں جب میٹنگ سٹارٹ ہوتی تھی تو اس نے میرے سامنے جو اپنی سیکرٹری کو کال کیا، اس کو کہا کہ دیکھیے اس میٹنگ کے دوران 2 کالز کے علاوہ کوئی کال آپ تھرو نہ مجھے کیجیے،
एक, अगर मेरी बेगम की कॉल आए वो आपने मुझे थ्रू करनी, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की कॉल आए तो मुझे थ्रू करनी। मैंने उनसे पूछा कि ये 2 कॉल जो हैं इनको आपने इंटरप्शन की इजाजत क्यों दी है? वो कहने लगे कि देखें, जब ये मेरी सेक्रेटरी मिसेस को बताएगी कि साहब मीटिंग में है, तो वो कॉल थ्रू नहीं करेगी अनलेस हेवन हैज फॉलन, और ये आसमान आसानी से इतनी जल्दी गिरता नहीं है, तो इट मीन्स देयर विल बी नो कॉल फ्रॉम माय मिसेस। नंबर 2, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को इतना फारक बंदा नहीं है, और ना ही मैं इतना अहम हूं कि वो हर वक्त मेरे साथ हॉटलाइन में बिजी रहता हो। तो आप मतलब समझ लीजिए कि वी आर ऑल अलोन टुगेदर, और इसमें हमने अपने ऑब्जेक्टिव को पेश नजर रखना है, अपनी बात करनी है, कोई इंट्रूजन नहीं होगा, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। तो ये है एक साइकी फोकस्ड की, और टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। फिर अगला पॉइंट ये है कि हम मोस्टली टू डू लिस्ट नहीं बनाते। देखिए, ये हमारी स्ट्रेस का बहुत बड़ा सोर्स होता है कि जब हम कंफ्यूज हों कि कौन सा काम करना है पहले, कौन सा काम नहीं करना, तो ये जो तरजीहात का तयन हो नहीं पाता, तो ये बंदे में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब ये भी एक एक्सपर्टीज है कि आप इंपॉर्टेंट और अर्जेंट को सेग्रीगेट करें फ्रॉम द नॉन इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट। सोने से पहले एक लिस्ट बना लीजिए कि जी सुबह मैंने ये काम करने और तरजीहात के मुताबिक, दूसरे दिन आप अकॉर्डिंगली कीजिए। लेकिन ये भी देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपके सारे काम नहीं वैसे हुए, तो फिर नो प्रॉब्लम, उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप अगले दिन के लिए रीसेट कर लें उस लिस्ट को, तो जो रह गए हैं और इम्पोर्टेंट है उसको फिर ऊपर रखें, ऐसे उसको आप रिवाइज करते रहें। और कहते हैं कि जो ज्यादा ऑर्गेनाइज लोग हैं, इनकी जो डायरी है जिसमें टू डू लिस्ट को ये टच करते हैं, ये 5 सेकंड से दूर उनके हाथ से नहीं होनी चाहिए। यानी जब भी कोई पॉइंट आपके जहन में आए कि मैंने ये काम करना है, तो फौरन आपके पास कोई ऐसी जगह डायरी मौजूद हो कि आप उसमें नोट डाउन करें। इसलिए कि जो बिजी लोग हैं और जो रियली परफॉर्मिंग लोग हैं और बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स के उनके पीछे हैं वो, तो उनके जहन में बेशुमार चीजें आती हैं, और ऐसे मौके पर अक्सर चीजें जहन से निकल जाती हैं, और जो चीज सामने आई उसी में जहन मशगूल हो जाता है, और कई इंपॉर्टेंट चीजें जहन से निकल जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आप नए माहौल में गए, एकदम नई चीजें, नए इशू सामने आ गए। तो अगर आपने लिख लिया है, तो ये लिखा हुआ आपको ऑर्गेनाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, आपको एस्ट्रे नहीं होने देगा, और आपकी अटेंशन को अननेसेसरीली और अनड्यूली डेविएट नहीं होने देगा। और इसमें जहां तक इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट की बात है, तो एक मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि बाज़ आपके बॉस ने, आपके मैनेजर ने आपको बहुत सारी असाइनमेंट्स दी हैं, तो वो बता भी देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये अर्जेंट है। लेकिन एक चीज को आपने ज़हन में रखना है कि बॉस की, मैनेजर की साइकी को बाज़ कई चीजें होती हैं जो आप समझते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, लेकिन साइकी मैनेजर की बताती है कि अगर ये पर्टिकुलर काम जो उस पर बहुत उस दिन वो फोकस्ड है, कंसर्न है, जिसने उनको अपसेट किया हुआ, परेशान किया हुआ है, उसको आपने उसी अर्जेंसी के साथ टच करना है, देखना है जो उसके ज़हन में है। वरना अगर आपने 40 काम और कर दिए, वो एक ना किया, तो उसने आपको कोई क्रेडिट नहीं देना, बल्कि कहना है कि आप जी आपने तो मुझे परेशान कर दिया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था अब तक आप काम लेकर आ जाएंगे, लेकिन आपने वो नहीं किया हो। तो आप कहेंगे जी मैंने देखो 40 और किए हैं, आई केप्ट माई सेल्फ बिजी, मैं सर इतना काम किया, ये देखो ये किया, वो किया। कहते सारा कुछ किया, लेकिन जो मैं चाहता वो तो किया ही नहीं, आपको समझे कुछ भी नहीं किया। तो लिहाजा जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, आप जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं, जिस टीम के साथ कर रहे हैं, जो एसोसिएट्स हैं, जब आप उनके कंसर्न्स का ख्याल करेंगे, तो यकीन करें यू विल आल्सो रिमेन हैप्पी। वो आपको कई चीजों की फिर इजाजत दे देंगे, आपको छुट्टी वाले दिन छुट्टी भी मिल जाएगी, आपकी पर्सनल असाइनमेंट में हेल्प भी मिल जाएगी, इसलिए कि यू आर रियली सक्सेसफुल पर्सन इन एड्रेसिंग हिज प्रॉब्लम्स।
تو لہذا اس مائنڈ سیٹ میں ہمیں لے کے جانا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ ہم بعض اوقات جب زیادہ اسائنمنٹس ہوتی ہیں تو بڑی ہری میں آ جاتے ہیں، جلدی جلدی سارے کام کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں غیر ضروری یہ جلدی پن جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی، کام صحیح نہیں ہوں گے، خراب ہوں گے اور مزید وقت لے لیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز اپنا ایک وقت لیتی ہے، اس وقت سے پہلے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں تو میں نیچر سے درس لیتا ہوں، میں نیچر کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد نیچر پھیلی ہوئی ہے، وہ چیزوں کو میچور کرتی ہے اپنے خاص ٹائم ڈیوریشن میں۔ آپ خود دیکھیں، کوئی خود انسان کی پیدائش ہے کہ 9 ماہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے بیبی کو مکمل کرنے میں۔ اگر بیبی کی اس سے پہلے برتھ ہوگی تو سرٹنلی وہ نامکمل بیبی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بیج ہے اس کو آپ زمین میں بوتے ہیں تو وہ پہلے سیڈلنگ میں ڈیولپ ہوتا ہے، پھر ذرا اور جوان ہوتا ہے، پھر خاص وقت پر اس کو پھول آتے ہیں، اور اس پھول کے بعد اس خاص وقت کے بعد اس میں پھل بنتا ہے، اور پھل کے اندر بیج پیدا ہوتا ہے، اور جب بیج مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ فصل مکمل ہو جاتی ہے، اور بعض کا تو وہ پودا بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اپنا بیج دینے کے بعد۔ تو یہ چیزیں، یہ پروسیس بتاتے ہیں کہ قدرت نے ٹائم سپین کو کتنی اہمیت دی ہوئی ہے۔ جب چیز کو صحیح آپ پایا تکمیل تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کو اتنا ٹائم دیں جو اس کے لیے نیچرلی ریکوائرڈ ہے۔ 5ویں چیز کہ کئی لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے جو آپ دیکھیں گے کہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ آپ کوئی خاص وقت پر آنے کے لیے کہیں گے یا آئیں گے تو اکارڈنگلی ویسے نہیں کریں گے۔ اچھا، اس میں آپ کا ایک امپریشن کریٹ ہوتا ہے۔ معاشرہ جو مرضی کرے لیکن آپ اپنا یہ تعارف رکھیں کہ آپ وعدے کے پابند ہیں اور جو ٹائم دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے، ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ خواہ بزنس کر رہے ہیں، کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، یا آپ کے اپنے کنیکشنز ہیں، سوشل ریلیشنز ہیں، تو جو شخص اپنے وعدے پر اپنے یہ ٹائم کو جو دیا ہو اس کو پیش نظر رکھے، یہ یقیناً اس کی پرسنالٹی کی بہت بڑی سٹرینگتھ ہے۔ ہمیں یہ سٹرینگتھ میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ہم جب دین کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو بے شمار مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ وعدے کے کتنے پابند تھے۔ وہ یعنی اگر کسی بندے نے کہہ دیا کہ آپ 2 منٹ میرے لیے انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں، تو آپ کو وہ شام کو بھی وہ شخص دیکھے تو آپ وہیں کھڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں وہ ان کو بھی ہسٹری میں لے کے جانے کی اور ان کا ریفرنس بننے کی۔ یا آج میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا اور یہ باتیں کر رہا ہوں 1400 سال کے بعد، تو وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی ایک ایکسٹرا آرڈینری بات ہے کہ ایک شخص نے کہا اور معمولی شخص نے کہا میں آتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام کر دیے وہاں کھڑے ہیں، اس نے آنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں دیٹ ٹیکس یو ٹو دا ہسٹری اینڈ میکس یو اے ریفرنس۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو کیجولی لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ ساری تیسری دنیا، غریب ممالک اور ترقی یافتہ ممالک میں اگر دیکھیں بے شمار چیزیں ہیں جو ان کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں، یہ ایک واحد چیز بھی بہت زبردست ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ ہم ادھر جاتے ہیں یہی آ کر ریفرنس دیتے ہیں، جی وہ وعدے کے بڑے پابند ہیں، ٹائم کے بڑے پابند ہیں۔ اگر انہوں نے 3 بجے ملنے کے لیے کہا ہوا تو 2:55 سے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی اور اسائنمنٹ نہیں ہوتی۔ The gentleman is standing out of the room in front of his door، آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ he is all for me today and this time، وہ میرا ویٹ کر رہا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہیبٹس ہیں، ہم نے کب سیکھنی ہے، کب پیدا کرنی ہے، یا صرف اعتراضات ہی کرنی ہے جی ویسٹ جو ہے اس میں یہ خرابی ہے، ویسٹ میں وہ خرابی ہے، اور اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے۔ اسلام میں تو موجود ہے، مسلمانوں میں کیوں نہیں آتا؟ بات تو یہ ہے کہ جو اسلام ہے، اب انہوں نے تعارف یہی ہمارا کرنا ہے نا کہ جی یہ اسلام نے ان کو ایسا گڑھا ہوا ہے، ایسا بنایا ہوا ہے۔ اسلام کو تو ہم نے وہ ایٹ ڈیفنس لے کر آ گئے ہیں، کیونکہ ہم جو کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی کی تربیت کر دی جائے۔ جہاں میں اکثر پھر میرے ذہن میں آ جاتا بھی ملیٹنسی ہے، سیکٹیرینزم ہے، ڈیوائیڈ ہے، کلیش ہے، مارنا ہے، کسی کو اختلاف کو برداشت نہیں کرنا، دوسرے کی بات سننا نہیں ہے، دلیل کو ماننا نہیں ہے، دلیل پر
قائم نہیں ہونا, وزڈم سیکھنی نہیں ہے, حکمت و دانائی میں جانا نہیں ہے, قرآن کی عقائد ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, میرے راستے میں دعوت دو تو حکمت اور دانائی کے ساتھ دو, واز کرو تو کسی سلیقے سے کرو, مجادلہ ہو جائے تو حسن و خوبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے. یہ چیزیں ہیں, یہ تو بھئی قرآن میں ہے, یہ تو پتہ نہیں انبیاء کا کام ہے جی, ہمارا کام تو نہیں ہے. بات ہم کر رہے تھے ٹائم ویسٹرز کی, اور اس حوالے سے اور ڈسپلن کی بیچ میں بات آ گئی. پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں اس میں ہم کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہتا. کچھ باتیں میں یہ ٹائم مینجمنٹ سے تھوڑا ہٹ کے بھی اب کر رہا ہوں, کہ ایک یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مشکلات نہ آئیں, ہمیں پریشانیاں نہ آئیں, ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایک جیسی پریشانی سے واسطہ پڑا ہے, ایک بندے کی نیند اڑ گئی ہے, اس کی بھوک ختم ہو گئی ہے, جبکہ ویسی پریشانی دوسرے کو آئی ہے تو وہ آرام سے سو بھی رہا ہے اور وہ اس نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا ہے. اٹ مینز یہ جو ڈسپوزیشن ہے, ہارڈینس ہے مزاج میں, یہ کیسے آتی ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے جینیٹک موڈ الگ چیز ہے, میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایکوائرڈ کریکٹرز ہیں جو کہ ہم لرن کرتے ہیں, جو ہمارے ایکسپیرینسز ایکسپوجرز ہوتے ہیں ان لائف, وہ ہماری زندگی پر ہمارے مزاج بنانے میں بہت اثر انداز ہوتے ہیں. یہ یوں کہہ لیجیے 90% اثر انداز ہوتے ہیں. اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں کہ ایک بچی مجھے ملی تو میڈیکل میں ایڈمیشن ہوئی, ڈاکٹر بن گئی. اب جب ٹریننگ کے دوران ایک ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑا, دیٹ واز دا فرسٹ ڈے, تو اس نے جب ڈیڈ باڈی کو دیکھا اور کہا اب مجھے اس کو ٹچ کرنا پڑے گا اور ڈائسیکٹ کرنا پڑے گا, تو وہ فینٹ ہو کر گر پڑی. اب بات یہ ہے کہ وہ حالانکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ ڈیڈ باڈی سے زیادہ انوسینٹ کوئی ہستی دنیا میں ہو سکتی ہے, اس نے کچھ نہیں اس کو کہنا تھا, لیکن اس نے جب پہلی ایک انکاؤنٹر ہوا, پہلا ایکسپوجر ہوا, اس کا ایک سائیکولوجیکل ایسا امپیکٹ ہوتا ہے, وہ نروز پر اثر انداز ہوتا ہے, یہ نیچرل چیز ہے. لیکن وہی بچی جب کافی سالوں کے بعد مجھے ملی تو شی واز اے ویری گڈ سرجن ان پاکستان. تو بات یہ ہے کہ جب بار بار ایکسپوز ہوئی ٹو دا سیم سچویشن تو وہ خواب ختم ہوتے ہوتے اس میں کانفیڈنس جنریٹ ہو گیا, اور وہ ہر بندے کو اپنے ایک پروفیشن کے طور پر وہ ڈائسیکٹ اس کے لیے کرنا اور کوئی پرابلم نہیں تھا. سیم کیسز ود ڈرائیونگ, جس بندے نے کبھی ڈرائیو نہ کیا ہو, پہلے دن سٹیئرنگ پر بیٹھتا ہے تو اس کو صاف ظاہر اس کے کتنے خوف ہوں گے, کتنی پریشانیاں ہوں گی, اور اسے ممکنہ کنٹرول بھی نہ ہو گاڑی, لیکن جب وہ بار بار کرتا ہے تو وہ پھر ہائی وے پر دوڑ رہا ہوتا ہے. تو چیزیں یہ ہیں, یا جیسے آریٹر ہے, کسی نے پبلک سپیکنگ کرنی ہو تو جو فرسٹ ڈے اس کی سپیچ ہوتی ہے تو آپ پوچھ لیں, دیکھ لیں, وہ کہے گا جی میری ٹانگیں کانپ رہی تھی, میرے سے الفاظ کی سلیکشن نہیں ہو رہی تھی, الفاظ پہلے تو آ رہے تھے, جو ہی تقریر کے لیے گیا تو وہ سارے بھول گئے. تو ایگزامینیشن ہال میں بچے کہتے ہیں کہ جی سارا ادھر یاد کر کے گئے تھے, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ماحول کا, ایگزامینیشن ہال کا, چیزیں نکل گئیں. لیکن وین یو آر ایکسپوز ریپیٹڈلی ٹو سچ سچویشن, آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اعتماد آ جائے گا, وہ سختی پیدا ہو جائے گی, ہارڈینس مزاج کی, اور آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے. تو میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مشکلات میں پڑیں, بالکل مشکلات میں پڑیں. لیٹ دا آڈ تھنگ ہیپن ان یور لائف. یہ شروع میں آپ کو تکلیف دیں گی, پھر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے, یہ آڈ تھنگ نارمل لگیں گی. لوگوں تو پریشان ہو جائیں گے, لوگوں کے تو دل کو اور سارے جسم میں کپاہٹ شروع ہو جائے گی, لیکن آپ سٹیبل کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ آپ نے یہ واقعات, یہ چیزیں زندگی میں کئی بار دیکھی ہوئی ہیں. تو why not to expose ourselves to such difficult and odd things. اگلی بات کہ اگر کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی, وہ ہم سے حل نہیں ہو رہی, تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے پھر صبر سے کام لیں. اب وہ میرا میکانزم ہے, اس میکانزم کی وجہ سے, جو میرے میکانزم ہے ساری کائنات کو چلانے کا, اس میں اس نے وقوع پذیر نہیں ہونا تھا اور آپ کے ذہن کے مطابق نہیں ہونا تھا. اس وقت میں کہتا ہوں کہ اب آپ
صبر سے کام لیں, ویٹ کریں جب تک کہ حالات دوبارہ پھر آپ کے حق میں نہ ہو جائیں. اور ایسے ہوتا ہے, حالات نے ایسے رہنا نہیں ہوتا, حالات نے بدلنا ہوتا ہے, آپ نے صرف ویٹ کرنا ہوتا ہے. تو لہذا جو صبر کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی انٹورڈ چیز ہیپن ہو گئی, اس نے جیسے بہت بڑا کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے, آپ کے بہت عزیز و اقارب کوئی قریبی شخص فوت ہو جاتا ہے, یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے, اس نے آپ پر اثر چھوڑا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ٹائم ایسا ہیلر ہے کہ وہ شخص جو اس وقت شاید کہہ رہا ہو کہ اللہ مجھے بھی دنیا سے لے جا, میرا پیچھے کون رہ گیا ہے, تو لیکن کچھ جب وقت گزرتا ہے تو اس کے وہ خیالات اور جذبات نہیں رہتے, دکھ قائم رہتا ہے لیکن وہ دکھ اسی طرح بریکنگ نہیں ہوتا اس کے لیے. تو چیزیں یہ ہیں کہ یہ ٹائم میں ہیلنگ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے, ورنہ کوئی انسان زندہ نہ رہے. جیسے جیسے ہمارے مسائل سے ہم دو چار ہوتے ہیں, پچھلے وقت گزرے ہوئے ذرا آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں, آپ کی زندگی میں کتنے حادثات آئے, کتنی پریشانیاں آئیں, لیکن وہ ان کی گریوٹی, ان کا اثر اب نہیں ہے. تو یقین کریں جو آج ہیں پریشانیاں آپ کو, جو آپ کو لگ رہی ہیں کہ یہ مجھے توڑ کے رکھ دیں گی, تباہ کر دیں گی, یہ مجھے ہلاک کر کے رکھ دیں گی, یہ نہیں کریں گی. آپ تھوڑا توقف کریں, تھوڑا صبر کریں, اللہ کے کہنے پر ہی کریں. یہ جب وہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے, جب حالات ایسے ہوئے مکے میں تو حضور نے اللہ سے بات کی کہ دیکھیں ہم ہر لحاظ سے ٹھیک ہیں, لیکن یہ مصائب ہیں اور پریشانیاں ہیں کہ جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. تو وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا, وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورج کی قسم کھائی اور روشن دن کی کہ یہ وقت رہنا نہیں ہے. آپ یقین کریں جیسے ماضی میں ہم نے آپ کو یتیم پایا, بے سہارا پایا, کیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے بہت بہتر ہوگا. اگلی بات کہ زندگی میں پرسکون رہنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ مجرمانہ سوچوں سے بچیں, کریمینلٹی سے بچیں, لا ابائڈنگ بنیں. ملکی قانون اور جو اسلامی ڈسپلن ہے اور جو آپ کے کانشیس آپ کو بتاتا ہے ڈسپلن, اس پیراڈائم میں ڈھلنے کی کوشش کریں. یقین کریں آپ بہت پریشانیوں سے بچ جائیں گے. اس لیے جو بھی ہے, غلط لوگ, کریمنل لوگ جتنا مرضی وقتی طور پر عروج پر چلے جائیں, یہ پرماننٹلی وہاں نہیں رہ سکتے. الٹیمیٹلی انہوں نے وہاں سے گرنا ہوتا ہے. اور جو کہ معصوم لوگ ہوتے ہیں ان کے انجام اچھے ہوتے ہیں, یہ بالآخر کامیاب ہوتے ہیں. وقتی طور پر مسائل اور مصائب سے دو چار ہو جائیں گے, لیکن صحیح راست فکر لوگ جو صحیح پیراڈائم پر ہیں وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اور کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے سفارشوں کے پیچھے زیادہ نہ بھاگیں, بلکہ صلاحیت کو اپنی کو بڑھائیں. جو وقت سفارشیں ڈھونڈنے میں ہم ضائع کرتے رہتے ہیں, اس لیے کہ ہماری تھرڈ ورلڈ میں یہ مینٹلٹی ہے کہ کوئی کام سفارش کے بغیر نہیں ہوتا. قابلیت پیش نظر نہیں ہے. اکثر لوگ کہیں گے جی قابلیت کو کون پوچھتا ہے, تو میں اس پیراڈائم کا بندہ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ سفارش کی بجائے صلاحیت پیدا کریں, اور یہ صلاحیت کسی نہ کسی دن آپ کو اوپر لے جائے گی. یہاں نہ سے ہی دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو صلاحیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کے نظام نہیں ویسے چلتے, صلاحیت سے چلیں گے, کریمینلٹی سے نہیں چلتے. اگر یہ انڈیا پاکستان آپ دیکھیں, اگر یہاں نہیں صلاحیت کو پکڑا گیا, نہیں ریوارڈ کیا گیا, تو واٹ ہیپن. جب مجھے پہلے دن پتا چلا کہ گوگل کا سی او سندر پچائی ہے, تو میں نے کہا انڈیا اتنے بڑے شخص کو یوٹیلائز نہیں کر سکا, یہ اس کی ناکامی ہے کہ امریکہ نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے, اس نے اس کو وہ مقام دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر سیلری وائز دیکھیں تو ہی از دا ہائیسٹ سیلری پیڈ پرسن آن دس گلوب. کس لوور مڈل کلاس سے اٹھا ہے. اگر یہ سسٹم وہاں موجود ہوتا کہ ریوارڈ کا, وہ کون ملک اپنا چھوڑتا. تو چیزیں یہ ہیں کہ صلاحیت جو ہے یہ اس کے ذہن میں تھا بچے کے, کہ بیسیکلی اٹس ابیلٹی ٹو پرفارم اینڈ اٹ از دا ولنگنیس ٹو پرفارم, اٹ از یور کمٹمنٹ وچ از
going to be rewarded. یہ اتنا اس میں ڈٹرمینیشن تھا. اگر یہ ہوتا کہ سیاستدانوں سے تعلقات پیدا کر کے کوئی چھوٹی موٹی سیٹ لے لو سفارش کی بیس پر, تو یہ شخص یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. لہذا سفارش کی کلچر کو کراس لائیں اور خود اپنے مزاج میں, اپنی ذات میں ایبیلٹی, کمپیٹنس ڈالیں, پروفیشنلزم ڈالیں, اپنی سکلز کو بڑھائیں. آپ بے روزگار نہیں رہ سکتے. آج تک کوئی شخص دیانتدار بھی ہو, محنتی بھی ہو, کام کو بھی جانتا ہو, ڈٹرمنٹ بھی ہو, نوکری سے نہیں نکالا گیا. اگر کسی ادارے نے نکالا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس ادارے سے وہ نکل گیا جہاں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے. اور یقیناً اس کو وہ ادارہ لے جائے گا جو محنت, دیانت اور کمپیٹنس پر یقین کرتا ہے. تو یہ باتیں تھیں میں آپ کے سامنے آج کے سیشن میں رکھنا چاہتا تھا. تو انشاءاللہ پھر اور سیشن میں ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.